السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے ہفتے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے احوال جس طرح وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم پیغمبروں نے شکر گزاری کا کیا رول ماڈل ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ شکر گزاری کا امتحان ہے، ایک انتہائی مشکل امتحان ہے۔ دیکھیے، عام طور پہ ہمارے ہاں صبر کو مشکل سمجھا جاتا ہے۔ کسی تکلیف کے آنے پر صبر کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن صبر کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت تکلیف آتی ہے تو آپ صبر کریں نہ کریں، صرف تکلیف کا آنا میرے اور آپ کے لیے ایک اجر کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم صبر کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نعمت کا معاملہ یہ ہے کہ نعمت جیسے ہی آتی ہے تو غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر نعمت کی جو شکر گزاری ہے اس کے تقاضے اتنے زیادہ ہیں جو ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے اور آج بھی دیکھیں گے کہ ان کا پورا کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل پرچہ ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہستی، حضرت داؤد علیہ السلام کی ہستی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے شکر گزاری کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا تھا۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ان دو عظیم پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا تھا وہ گویا کہ اس دنیا میں پہلی دفعہ خدائی بادشاہی، حکومت الہیہ، آسمانی بادشاہی تھی جس کو زمین پر قائم کر کے دکھایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں ہر جگہ شرک پھیلا ہوا تھا اور لوگوں کو بالجبر شرک پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دین حق توحید کو اگر کوئی اختیار کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی بنی اسرائیل کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک زمین فلسطین اور شرق اردن کی سرزمین کو اس کے بارے میں یہ طے کیا کہ یہ سرزمین ان کو دے دی جائے گی، جہاں پر یہ ایک معاشرہ قائم کریں گے، توحید پرست معاشرہ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام یہاں نافذ ہوں گے اور یہاں کہیں پہ بھی شرک کو برداشت نہیں کیا جائے گا، گوارا نہیں کیا جائے گا، بلکہ بالجبر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور توحید کا غلبہ ہر جگہ انہوں نے قائم کیا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان ان کی چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ نوجوان تھے، شہزادے تھے، اور سورہ انبیاء میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک قضیہ پیش ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی بکریاں کسی دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو چلی جاتی ہیں اور اس کا کھیت چٹ کر جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں اس کی فصل کو۔ اب یہ مقدمہ جب پیش ہوتا ہے تو حضرت داؤد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چونکہ بکریوں کے مالک نے غفلت کی اور اس کی وجہ سے کھیت والے کو نقصان پہنچا تو اس کی بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں، اس لیے کہ جو اس کا نقصان ہے اس کی قیمت ان بکریوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فہم عطا فرمایا، یعنی کہ یہ طریقہ بتایا جس سے دونوں فریقین یعنی فریقین کا نقصان، دونوں فریقوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کا سلوشن یہ تھا کہ جس کی بکریاں ہیں اور جنہوں نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ اپنی بکریاں کھیتوں کے مالک کو دے دے عارضی طور پہ، اور خود اس کے کھیت میں کام کر کے اس کو پہلی حالت کے اوپر بحال کرے۔ جب وہ پہلی حالت کے اوپر آ جائے گا تو اس کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں گی، چنانچہ اس کی بکریاں جانے سے بچ جائیں گی اور اس کا کھیتوں کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ عدل سے زیادہ قریب تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حق پرستی کا سخت مظاہرہ کیا، اور قرآن مجید نے اسی پہلو سے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کی بات مانی کہ وہ خود بادشاہ تھے اور شہزادہ ان سے ایک بات کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ حق پہ مبنی تھی، صحیح بات تھی، چنانچہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ان کے بعد وارث سلیمان علیہ السلام کو ہی ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، بڑے بیٹے نہیں تھے بلکہ چھوٹے بیٹے تھے، لیکن ان کی اس
جو علم کو دیکھتے ہوئے، اس حکمت کو دیکھتے ہوئے، اس بصیرت کو دیکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنے بعد بادشاہ بنایا، اور بہت چھوٹی ایج کے اندر، ٹین ایج میں ہی وہ حکمران بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کم و بیش اتنے برسی حکومت کی، اور جو غیر معمولی اقتدار انہیں حاصل ہوا، قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ لیکن اس اقتدار کے حاصل ہونے سے پہلے ایک واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ گویا کہ وہ ایک دھڑ کی طرح اپنے تخت کے اوپر موجود تھے۔ یعنی وہ جو شاہانہ اقتدار ہوتا ہے اور وہ جو بادشاہ کی قوت ہوتی ہے، اس کا حکم ہر جگہ جاری ہوتا ہے، صورتحال وہ نہیں رہی، بلکہ ایک بے جان دھڑ کی طرح وہ تخت پہ تھے، جن کا کوئی حکم گویا کہ نافذ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے، اور سیاق کلام سے بھی یہ بات ظاہر ہے، وہ جو دعا انہوں نے مانگی اس سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی اقتدار کو زبردست قسم کا خطرہ ہو گیا تھا۔ مخالفین یورش کرتے ہوئے دارالحکومت تک گویا کہ انہیں محدود کر دیا تھا، اور سلطنت میں ان کے احکام جو تھے وہ کسی طور پہ بھی نافذ نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ وہ موقع تھا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اور پھر انہوں نے دعا کی، پروردگار مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو زیبا نہ ہو۔ تو اس دعا سے، سیاق کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عظیم سلطنت انہیں ورثے میں ملی تھی۔ حضرت داؤد کی فوجی قوت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کیا گیا تھا، جس طرح حضرت سلمان کے لیے تانبے کے چشمے بہائے گئے تھے جن سے وہ تعمیراتی کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے یہ احسان کیا تھا کہ لوہا پگھالنے کی ٹیکنالوجی تھی، لوہا پگھالنے کی ٹیکنالوجی انہیں سکھائی گئی تھی، اور اس کی مدد سے وہ کشادہ زرعی بناتے تھے، دیگر فوجی سامان بناتے تھے۔ اور حضرت سلیمان کو یہ پوری سلطنت جب منتقل ہوئی تو وہ جوش جہاد میں آگے بڑھے، اور انہوں نے دشمنوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی، لیکن یہ کارروائی مؤثر نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ محسوس یہی ہوتی ہے کہ ان کی جیسی عظیم ہستی کا اسباب کا اہتمام کرنے کے ساتھ جو اصل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جو رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جس کی ایک مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے جنگ بدر کے موقع پہ، کہ حضور پوری رات جو ہے وہ عبادت کرتا رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی جنگ بدر کے موقع پہ۔ تو اس معاملے میں لگتا ہے کہ کوئی بہت آئیڈیل رویہ ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے اقدامات الٹے ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ انہوں نے پھر اس رجوع کا مظاہرہ کیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف کی ہے، پوری قوت سے رجوع کیا، لوٹے اللہ کی طرف، گڑ گڑائے، معافی مانگی، اور پھر اللہ سے مانگا کہ پروردگار مجھے وہ بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ ان کو واقعتاً وہی بادشاہی دی گئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، شیاطین ان کے قید میں دے دیے گئے، وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ جانوروں کی اوپر حکم چلاتے تھے، ان کے دربار میں جن موجود ہوتے تھے۔ تو بڑی غیر معمولی سلطنت تھی۔ مثال کے طور پر یہ جو بات میں نے بھی عرض کی کہ ہوا مسخر کر دی گئی تھی، تو اس سے مراد کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ان کا جو ملک تھا، یعنی یروشلم و فلسطین، وہ میڈیٹرینین سی کے پاس تھا، اور دوسری طرف ریڈ سی بھی وہاں موجود تھا، اور بحری سفر کی گویا کہ ایک بہت بڑی جو طاقت تھی، اس کا ذریعہ وہ جہاز تھے جو ہواؤں کی زد میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بادبان بنانے کی ٹیکنیک آتی ہو اور بہت اچھی آتی ہو، تو پھر آپ ایسے بادبانی جہاز بنا سکتے ہیں جو تند و تیز ہوا کو گویا کہ آپ کے قابو میں دے دیتے تھے، اور ہوا جتنی تیز چلتی تھی آپ کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ آپ کو اور الٹا آپ کی منزل کی سمت لے کے جاتی تھی۔ تو یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی تھی، اور ایسے جہاز انہوں نے بنائے کہ ایک ایک مہینے کی مسافت پہ وہ بااطمینان ان کا پورا لشکر پہنچ جاتا تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیٹرینین کے جزیروں سے ان کو خراج آتا تھا، ریڈ سی سے ان کو خراج آتا تھا، اور ان کے تجارتی قافلے بہت دور تک جاتے تھے۔ تو یہ تسخیر ریحہ، یعنی ہوا کو ان کے لیے جو مسخر کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ تھا۔ جنوں کو ان کے قبضہ قدرت میں دے دیا گیا تھا، شیاطین جو تھے، جو سرکش جن تھے، وہ ان کو قید میں رکھتے جو بات نہیں مانتے، اور باقیوں سے پھر وہ کام کراتے، وہ ان کے لیے تعمیراتی کام کرتے، آرٹ کے نمونے تعمیر کرتے، یروشلم کی پوری تعمیر کی، ہیکل سلیمانی جو ہے بیت المقدس جسے بعد میں کہا گیا، اس کو بنایا انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کو انتہائی غیر معمولی تعمیری نمونے کے طور پہ اس کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ وہ خدا کی عبادت کا حرم پاک کے بعد دوسرا
مرکز تھا۔ تو جن اس پورے تعمیراتی کام میں شریک ہوتے وہ ان چیزوں کی تعمیر کرتے، پتھروں کو لاتے، بحروں کے اندر غواصی کرتے، غوطے لگاتے، اور وہاں سے قیمتی نادر چیزیں نکال کے اس تعمیراتی عمل کے اندر اس کو وہ شامل کرتے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قدرت تھی، اور قرآن نے ان کی وفات کا بھی جو واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جنوں کو کام میں لگا رکھا تھا اور وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یہ اہتمام کیا اپنے درباریوں کے ذریعے سے کہ جنوں کو اندازہ نہ ہونے پائے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ لاٹھی کے سہارے سے کھڑے رہے۔ اور ایک شیشہ کہا جاتا ہے کہ شیشے کا کیبن بنا دیا گیا اور درباریوں کو منع کر دیا گیا کہ اب کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ تو وہ کھڑے ہوئے گویا کہ ان کو دیکھتے رہے، گرچہ ان کی روح جا چکی تھی، اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو چکی تھی، لیکن جنوں کو اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو ان کے متعلق ایک دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے، ان کو علم ہی نہیں ہو سکے کہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک دیمرغ نے ان کی لاٹھی کو جب کھایا، حضرت سلیمان کا دھڑ زمین پہ گرا، تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس درجے میں ان کا رعب تھا جو جنوں کے اوپر قائم تھا۔ پرندوں کی وہ بولیاں جانتے تھے، ہدہد کا جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی میں بیان کروں گا، ان کے دربار میں تھا۔ چونٹیوں کی بھی بولیاں جانتے تھے، چونٹی کی بولی وہ جانتے تھے، وہ واقعہ بھی آ رہا ہے، میں اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا۔ لیکن یہ ان کے اقتدار کا عالم تھا اور ان کی غیر معمولی طاقتور سلطنت کا بیان تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو قرآن مجید ایک بات اور بیان کرتا ہے کہ ایک طرف تو آرٹ کے نمونے ہیں، بڑی بڑی تعمیرات ہیں جو کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس رفاہیت کے اس مظاہرے کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ بڑی بڑی دیگیں تھیں، پہاڑ جیسے چولہوں کے اوپر وہ جمی ہوئی، قدور الراسیات جسے قرآن کہتا ہے، اور بالکل بڑے بڑے لگن حوض کی طرح بڑے بڑے لگن کھانے پینے کا، یعنی لوگوں کے لیے وافر انتظام تھا۔ یہ استعارات ہیں، یہ کنایے ہیں جو قرآن مجید نے کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام تھا، کوئی بھوکا نہیں سولتا تھا ان کی سلطنت کے اندر۔ اس زمانے میں ظاہر مکان بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، زمین کہیں پہ بھی آپ اپنا ٹھیا بنا لیں، اپنی جھوپڑی ڈال لیں، اپنا گھر بنا لیں۔ کھانا پینا اصل میں بنیادی چیز تھی، تو پوری سلطنت میں اس کا اہتمام تھا۔ تو وہ اس کے اندر شان بھی تھی، شوکت بھی تھی، جلال بھی تھا، لیکن لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید نے جو بعض واقعات بیان کیے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا گہرا تھا، یعنی وہ جو شکر گزاری ہے جگہ جگہ اس کا اظہار الفاظ میں بھی ہو رہا ہے، عمل میں بھی ہم جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ جو مال و دولت حاصل ہے اس کو لوگوں پہ وہ کثرت سے خرچ کر رہے ہیں، اور توحید کا علم انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ہر وہ شخص جو شرک کا علم بردار ہے اس کو گویا کہ سرنڈر کرنے پہ وہ مجبور کر رہے ہیں۔ اور یہ کس پس منظر میں یہ باتیں قرآن مجید نے بیان کی، یہ بھی سمجھ لیے جس طرح حضرت داؤد پہ ایک بہتان لگایا گیا تھا اور قرآن مجید نے صحیح بات واضح کی تھی، اسی طریقے سے ان بدبختوں نے، یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی بہت بہتان لگائے ہیں۔ معاذ اللہ یہ کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اپنی بیویوں کے اثر میں آ کے، یہ کہ وہ متکبر انسان تھے، وہ یہ کہ انہوں نے سفلی علوم جو تھے وہ ان کے پاس تھے۔ ان ساری چیزوں کی قرآن مجید بھرپور تردید کرتا ہے۔ یہ لوگ تو ان کو نبی بھی نہیں مانتے، نہ حضرت داؤد کو مانتے ہیں نہ حضرت سلیمان کو مانتے ہیں، ان دونوں کو کنگ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے دونوں ہستیوں کا نبوت کے پہلو سے بھی تعارف کرایا ہے، اور پھر حضرت سلیمان کا اس پہلو سے بھی سورہ بقرہ میں واضح کیا ہے کہ یہ جو یہودی جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن سفلی علوم کو یہ حضرت سلیمان کے نام پر، ان کی بادشاہی کے نام پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، حضرت سلیمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے ایسا کوئی کفر والا کام نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ چیزیں کفر ہیں، اس لیے کہ ان میں شیاطین سے استمداد کی جاتی ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ پھر قرآن مجید توحید سے ان کی وابستگی کے مظاہر کے لیے دو واقعات بیان کرتا ہے، میں مختصراً ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا واقعہ وہ ہے جس میں وہ ایک فوجی پریڈ میں شریک ہوتے ہیں اور اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی فوجی پریڈ ہے، یعنی جہاد کی تیاری ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ شرک کے خلاف اور مشرک اقوام کے خلاف اٹھتے ہیں اور ان پر خدا کی بادشاہی قائم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دینی کام ہے، لیکن اس دوران میں دن ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز ان کی رہ جاتی ہے۔ جیسے سورج ڈوبتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں ان چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تو شدت حال میں وہ واپس بلواتے ہیں ان گھوڑوں کو، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے
گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر تلوار چلانے لگتے ہیں. یعنی یہ شدت حال میں ایک غلبہ ہے ان کے اوپر انابت کا، رجوع کا، کہ یہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی ہے. تو اس درجے میں ان کی کمٹمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ایک ایسا کام جو خود اللہ کا کام ہے، جہاد کا کام ہے، ایک عظیم مقصد ہے، اس سرگرمی میں وہ مصروف ہوں، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ ریئیکشن. ظاہر ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا قانون نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ جانوروں کو آپ قتل کر دیں. ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، قرآن نے اس کو بیان کیا اور بڑی محبت سے بیان کیا ہے اس چیز کو کہ ہمارا بندہ کس درجے میں ہم سے تعلق رکھنے والا تھا، کہ جن چیزوں کو بہت شوق سے وہ تھوڑی دیر پہلے وہ دیکھ رہا تھا، جن پہ وہ فدا تھا، اس نے پھر ان کا بھی لحاظ نہیں کیا. تو ایک واقعہ قرآن مجید سورہ صاد میں بیان کرتا ہے. پھر سورہ نمل میں بڑا تفصیلی ایک واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان ایک موقع کے اوپر کہیں جا رہے تھے. ان کے جو لشکر تھا اس کے اندر جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. اس موقع پہ انہوں نے ایک ایسی وادی سے ان کا گزر ہوا جو چیونٹیوں کی وادی تھی، جہاں چیونٹیوں کی کوئی خاص قسم وہاں موجود تھی. اور جب وہ ان کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا، قریب پہنچا، تو وہ چونکہ پرندوں کی اور جانوروں کی گولی بھی سمجھ لیتے تھے، تو ایک چیونٹی نے اس موقع کے اوپر اپنی بستی والوں کو، یعنی باقی چیونٹیوں کو مطلع کیا کہ دیکھو سلمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کچل دیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ تو گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں اور ہم تو چھوٹی سی مخلوق ہیں. اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی پناہ گاہوں کے اندر چلی جاؤ. حضرت سلمان علیہ السلام نے بات یہ سن لی، سمجھ لی. اور اس میں جو پس منظر میں واقعہ ہے، یعنی جوئش انسائکلوپیڈیا میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اسرائیلی روایات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سلمان نے جب یہ بات سنی تو اپنے تکبر کا اظہار کیا تھا. اس پر چیونٹی نے ان کو لتاڑا کہ تم دیکھو تو صحیح، تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، یہ تمہارا حقیر آغاز ہے اور اب تم تکبر کر رہے ہو. تو حضرت سلمان معاذ اللہ شرمندہ ہوگا. اس طرح واقعہ بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس بات بیان کی ہے کہ وہ یہ سن کر مسکرائے اور بہت زیادہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس موقع پہ انہوں نے دعا کی. بڑی مشہور دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. بہت خوبصورت یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی، میرے والدین پہ کی، میں شکریہ ادا کروں. اور بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. تو قرآن جو اصل چیز واضح کر رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تھا انہوں نے. مجھے اپنا شکر گزار بنا، یہ جو احسان تو نے مجھ پہ کیے، میں اس قابل کہاں ہوں. تو قرآن مجید گویا کہ بالواسطہ تردید کر کے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہرگز کوئی متکبر انسان نہیں تھے، بلکہ بہت ہی خدا ترس انسان، محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے، اس کا شکر ادا کرنے والے تھے. پھر اس موقع پر وہ دیکھتے ہیں اپنے لشکر میں تو ہدہد نظر نہیں آتا انہیں، ایک پرندہ ہے. تو پوچھتے ہیں یہ کہاں ہے. اپنے غیر حاضری کا ایسے ایکسپلینیشن دینی ہوگی ورنہ اس کو میں ذبح کر دوں گا، کیونکہ یہ فوجی ڈسپلن کے اندر تھے یہ سب. تھوڑی دیر میں ہدہد پرندہ آیا اور ان کو یہ بتاتا ہے کہ میں سبا کے ملک سے آیا ہوں، جو اس زمانے کی ایک عظیم قوم تھی. یمن موجودہ جو علاقہ ہے، اور بہت ہی غیر معمولی طور پہ امیر اور دولت مند وہ علاقہ تھا اس زمانے میں، اس کا عروج تھا وہ جو زمانہ ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سبا سے آیا ہوں اور وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا بہت زبردست قسم کا تخت ہے، لیکن وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، آفتاب پرستی کا وہ شکار ہیں، سورج کی پرستش وہ کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں. اور حضرت سلمان کا چونکہ مشن یہی تھا کہ مشرکوں کی کمر توڑ دی جائے، چنانچہ وہ ان کو یہ اطلاع دیتا ہے. اور یہی اصل مقصد تھا اس کا کہ ایک مشرک قوم موجود ہے اور اس نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں تم نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے، یہ میرا نامہ، یہ میرا پیغام ان تک لے جاؤ اور انہیں پہنچاؤ یہ خط. چنانچہ ہدہد جاتا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کا پیغام لے کے جاتا ہے. وہاں پر جا کے وہ اسے پھینکتا ہے ملکہ کے پاس. ملکہ اپنے درباریوں کو اکٹھا کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ میرے پاس سلمان کی طرف سے خط آیا ہے، بہت عزت والا خط ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے، جو سراپا رحمت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سراپا شفقت ہے. تو اس ہستی کی طرف سے آیا جو کہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ خدا کی بندگی کی طرف مجھے بلا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو بلکہ مسلمان ہو جاؤ، میری اطاعت قبول کر لو. تو ملکہ یہ کہتی ہے کہ میں اب مشورہ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ کے سامنے ہی میں کوئی امور مملکت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو رکھتی ہوں اور پھر کوئی فیصلہ کرتی ہوں. تو اس کے جو عمرہ ہوتے ہیں، جو درباری ہوتے ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں ملکہ کو کہ فیصلہ آپ ہی کیجئے، لیکن ہم بہت طاقتور لوگ ہیں اور جنگ میں بھی بہت تیز ہیں. یعنی ان کا رجحان یہ تھا کہ جنگ کی جائے.
ملکہ بہت سمجھدار تھی، ملکہ بلقیس بہت سمجھدار خاتون تھیں، بہت سینسیبل خاتون تھیں. انہوں نے کہا نہیں، سلمان کے بارے میں مجھے پتہ چل چکا ہے اور سلمان سے ہم جیت نہیں سکتے، اور وہ بادشاہ ہے اور بہت غیر معمولی بادشاہ ہے. اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست دے دیتے ہیں، جو اس زمانے میں معمول تھا، تو پھر وہ جس چیز پہ ہاتھ پڑتا ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ملک کے ساتھ ہی ہو. ہم ایک مراسلت انہیں بھیجتے ہیں، ایک سفارت بھیجتے ہیں اور اپنے تحفے انہیں بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب لاتے ہیں. کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پیسے کے طلبگار ہیں، اصل مسئلہ پیسہ ہی ہے، اور ایسی انہوں نے نظریاتی بات کر دی ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا پیسہ ہی ہے. تو پیسہ چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس. اب جب یہ تحفے لے کے وہاں جاتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تحفے تم اپنے پاس رکھو، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس سے بہت بہتر ہے، تم ان میں مگن رہو، اور اب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں لشکر لے کے جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. جب یہ پیغام وہاں پہنچتا ہے تو ملکہ پھر اطاعت کے لیے کہتی ہے میں خود حاضر ہو رہی ہوں. حضرت سلمان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ملکہ تشریف لا رہی ہیں تو وہ اپنا دربار منعقد کرتے ہیں اور وہاں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت مجھ تک پہنچا دے. ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ تخت لا دوں گا. ایک اور صاحب جن کا نام روایات میں آصف بن برقیہ آتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو پلک جھپکتے کے اندر آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا. چنانچہ اگلے لمحے میں تخت وہاں موجود ہوتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے کسی قانون کا علم تھا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کچھ قوانین کے اوپر چل رہی ہے. جس طریقے سے مثال کے طور پر ہم اس وقت اس چیز پہ قدرت حاصل کر چکے ہیں سائنس کی مدد سے کہ تصویر تو لمحے بھر میں ہم دنیا میں کہیں بھی منتقل کر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ چاہیں تو فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ لائیو اپنی نشریات شروع کر دیں اور لمحے بھر میں دنیا میں ہزاروں میل کے فاصلے پہ آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. تو تصویر منتقل کرنے میں تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس جو علم تھا اس سے وہ مادی چیز کو یعنی تخت کو ہی اٹھا کے لے آئے. تو حضرت سلمان کا اس موقع پہ قرآن مجید نے خاص طور پر ریئیکشن پھر بیان کیا ہے کہ کوئی متکبر آدمی نہیں تھے. انہوں نے نہ اس کے اوپر کسی بڑائی کا اظہار کیا، بلکہ صاف کہا یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور وہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، جو ناشکرہ ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تو قرآن مجید جگہ جگہ ان کی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے کہ اتنی عظمت کے اوپر کھڑے ہو کر جس ہستی کے درباری اس طرح کے ہوں، اس کا تو سینہ تن جانا چاہیے، اس کی تو گردن بلند ہو جانی چاہیے. ان کا سر جھک رہا تھا، بار بار اعتراف نعمت کر رہے تھے، بار بار یہ بیان کر رہے تھے کہ جو بھی ہے اللہ کی عطا سے، سب اس کی مہربانی ہے، سب اس کا احسان ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے اور مجھے شکر گزار بندہ بننا چاہیے. بہرحال ملکہ جب آتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں اپنے درباریوں سے کہ اس کے تخت کو تھوڑا بدل دو، اس کے سامنے رکھو، دیکھتے ہیں کہ پہچانتی یا نہیں پہچانتی. تو جب ملکہ وہ تخت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا تخت ایسا ہی تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ کان نہ ہو، گویا کہ ایسا ہی تھا. وہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل ہیں، غیر معمولی طاقت ان کو حاصل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں پہلے سے علم ہو گیا تھا کہ آپ کس طرح کی ہستی ہیں، اور ہم تو آپ کی اطاعت کا فیصلہ کر کے یہاں پہ آئے تھے. اچھا، یہ حضرت سلمان کے اصلاً مطلوب نہیں تھا، یعنی انہیں اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا. ان کا اصل مقصد تو اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، اور اس زمانے کے لوگ جس طریقے سے ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے تھے تو وہی چیز آپ نے اس کے سامنے رکھی کہ تم جس چیز کو قوت کی علامت سمجھتے ہو، جس چیز کو تم اپنے دیوتاؤں کی عطا سمجھتے ہو، وہ اصل میں میرے رب کی عطا ہے اور مجھے تم سے کہیں زیادہ حاصل ہے. تو وہ ایک اور مظاہرہ کرتے ہیں اپنی شان کا. ملکہ کو دعوت کے لیے وہ اپنے محل میں لے جاتے ہیں، اور جب وہ محل کے اندر داخل ہونے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے تو ایک حوض ہے جس کے اندر پانی ہے، اور اس پانی سے اس کو گزر کے جانا ہے. چنانچہ جس طرح نیچرل ریئیکشن کسی کا ہو سکتا ہے، وہ اپنے پائنچے اٹھاتی ہے، اور جیسے وہ قدم رکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اسے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ قسم کا فرش ہے، یعنی ہے پانی کا حوض ہی، پانی نیچے بہہ رہا ہے، لیکن وہاں فرش ہے، شفاف شیشے کا فرش ہے. وہ اتنا شفاف ہے کہ اس کی موجودگی وہاں محسوس ہی نہیں ہو رہی. یعنی صنائی کا وہ نادر ترین نمونہ تھا. اس کو دیکھ کے ملکہ بالکل حیرت زدہ رہ جاتی ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے
کہ جس شخص کے پاس اس درجے کی صلاحیتیں ہوں اور وہ جس رب کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب ہی حقیقی رب ہے۔ چنانچہ وہ استغفار کرتی ہے، معافی مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتی ہے کہ میں سلمان کی طرح، سلمان کے ساتھ میں بھی اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ یہاں پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور واقعہ بتانے کا مقصود ہی قرآن مجید کا یہ تھا کہ یہ جو تم نے بیہودہ شرک کا الزام لگایا ہے کہ اپنی ملکاؤں کی خوش کرنے کے لیے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، ہمارے بندہ جو ہے اس نے ایک ملکہ کو بلایا اور دیکھو کیا کیا، اس نے اس کو مسلمان کیا۔ اس کے پیش نظر اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ دور دور تک شرک میں مبتلا ہو۔ چنانچہ جو بھی تم کہہ رہا ہو وہ محض الزام ہے، بہتان ہے۔ تو قرآن مجید نے رول ماڈل بھی رکھا ہے اور ان عظیم ہستیوں کی گویا کہ برات بھی اس طرح کے واقعات میں ظاہر کی ہے۔ میں اب آخر میں خلاصہ کر دوں گا کہ دیکھیے یہ جو شکر گزاری ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے واقعات سے کس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ شکر گزاری ہے کیا، تاکہ ہم بھی اس شکر گزاری کو سیکھ لیں۔ دیکھیں اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ خدا کی حمد کے نغمے گانے والے ہوں، آپ اس کی نعمت کا اعتراف کرنے والے ہوں، چاہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بکریاں چرا رہے ہوں۔ ان کی ایک بڑی مشہور مزمور ہے نا کہ گاڈ از مائی شیپرڈ آئی ول ناٹ لیک، خدا میرا گلہ بان ہے اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ہے لیکن پھر بھی اعتراف نعمت میں جی رہا ہے۔ تو دل ان کا جس محبت سے معمور تھا، شکر گزاری سے معمور تھا، جس کا انہوں نے اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، زبان سے آپ شکر کر رہا ہوں، جس طرح حضرت سلمان ہر موقع کے اوپر یہ میرے رب کا احسان ہے، پروردگار مجھے شکر گزار بنا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو دل سے اور زبان سے اعتراف ہو رہا ہو۔ نمبر 2، آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے حکمت و بصیرت اور علم ملا ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ چیزیں ملی تھیں۔ تو ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا چیز خاص طور پہ ملی تھی؟ جنگ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت، بہادر بہت تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح وہ جالوت کے مقابلے میں جب پوری قوم ڈری ہوئی تھی ڈٹ گئے تھے۔ تو یہ اگر جسمانی صلاحیت ہے تو اس سے فائدہ پہنچائیے، اور علم و حکمت تو دونوں کو ہی حاصل تھا۔ اور حضرت سلمان کی چونکہ رفاعیت بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ حاصل ہو چکی تھی، تو انہوں نے خزانے تھے جو لوگوں کے لیے کھول دیے اور لوگوں کو ہر چیز سے نوازا، لوگوں کو، خود ملکہ سبا کو بھی انہوں نے بہت تحائف دے کے رخصت کیا تھا۔ دینے والے تھے، احسان کرنے والے تھے۔ تو جو صلاحیت ہے، جو دولت ہے، جو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس پہ اس کو اللہ کے بندوں کے اوپر آپ خرچ کریں، چنانچہ زبان سے، دل سے، عمل سے۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزاری۔ دونوں حضرت داؤد، حضرت سلمان بہت عبادت گزار تھے، اور اس میں جس طرح میں نے بعض واقعات بیان کیے تھے، کوئی معمولی سی بھی سب اسٹینڈرڈ چیز کا اگر ظہور ہو جاتا تو پھر جس طرح رجوع کرتے تھے تڑپ کے، وہ انتہائی غیر معمولی تھا، یعنی انتہائی غیر معمولی تھا۔ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اور پرواہی نہیں، ان کا معاملہ یہ تو چھوٹی سی بات بھی ہو گئی ہے تو جو تڑپ تھی، جو محبت، جو درد مندی کے ساتھ وہ رجوع کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت محبوب تھے۔ دنیا میں بھی ان کو عزت دی گئی اور آخرت میں بھی قرآن نے جگہ جگہ اپنے قرب کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، اچھے ٹھکانے کا ان سے وعدہ کیا۔ تو یہ ہے شکر گزاری، اور یہ شکر گزاری مجھے بھی سیکھنی ہے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔